ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک چلے گا پاکستان کے موجودہ حالات. تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، جب آپ کی فون لائنز کھول دی جائیں گی تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. جی اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے اقوال معصومین کا، تو میں کچھ اقوال معصومین ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستی دوسروں کے ساتھ رہ کر دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ رہ کر قتل ہو جانا اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کر زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے. اچھا جی، 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنے والوں کے لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی کہ تعلق توڑ کے رکھے. لہٰذا جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ کے رکھے گا، پھر وہ بغیر توبہ کے اگر اسی حال میں مر جائے گا تو وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے آسان اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کا سب سے آسان کام ہمارے فضائل اور ولایت پر شک کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام ہماری ولایت پر قائم رہنا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس کسی نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا. آگے ہی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایسی مصیبتیں پڑیں گی کہ انہیں ظلم سے نجات کرنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مل پائے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مابعوث کرے گا جو کہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے. زمین اور آسمان کے رہنے والے اس سے راضی ہو جائیں گے. یہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام آخر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا ہر طرف سے ظلم و جور کی طرف سے بھر چکی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا ہر طرف سے عدل اور انصاف میں بھر چکی ہوگی. جی ناظرین، آج جمعے کا دن ہے، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام سے ان کے ظہور کی دعائیں کیجیے. آپ دیکھیے پاکستان کے بھی کس قدر حالات بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں، نہ کہ اس میں کچھ بہتری آئے، لیکن دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی دھماکہ ہو رہا ہے، جو بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو بھی پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو اپنے امام کو آج کے دن، جمعے کے دن ضرور یاد کریں، ان کے ظہور کے لیے دعائیں مانگے تاکہ ہمارے امام آ کر دنیا کو اس ظلم و جور سے نجات دلائیں اور ہر طرف انسان جو ہے سکون سے زندگی بسر کر سکے. یہ تھے آج کے اقوال معصومین. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان سب اقوال پر ہم سب مسلمان اور مومن اور مومنات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آج کیا پکائیں؟ جی سحر. جی صدف، آج تھوڑا سا موسم کے حوالے سے بھی، اور سرد ہے موسم بہت، جی بالکل، تو میں نے سوچا کہ کچھ کوئی حلوہ یا برفی ٹائپ کی جو چیز ہے وہ اپنے ناظرین کو اس کی کوئی ریسیپی بتاؤں کہ جو جب موسم باہر خراب ہوتا ہے تو آپ اکثر چائے یا کافی کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ کچھ
تھوڑا میٹھا کھا لیا جائے اور میٹھا ہیلتھی بھی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. تو آج میں ناظرین آپ کو بتانے والی ہوں گاجر کی برفی کی جو ریسیپی ہے. بہت آسان سی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس میں انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چونکہ اس میں کھویا وغیرہ جو ہے سوری دودھ جو ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کو ڈرائی کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. ہمیں گاجریں چاہیے ہوں گی. گاجریں جو ہیں وہ آپ نے 1 کلو لینی ہے. گاجروں کو چھیل لیجئے اور ان کو اس کو کش کر لیجئے. دودھ 1 کلو چاہیے ہوگا. چینی ہمیں 1 کلو ہی چاہیے. اس کے علاوہ گھی, مکھن, آئل آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں. اگر آپ تھوڑا اس کو لائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ گھی استعمال کریں گے 150 گرام. اور زعفران جو ہے وہ عام دکانوں سے مل جاتا ہے بہت آرام سے. تو زعفران آپ لے لیجئے 1.5 چائے کا چمچ. ایک فرائنگ پین میں کھانے کا چائے کا چمچ گھی ڈال کے جو ہم نے ہمارے پاس جو گاجریں ہیں جو ہم نے چھیل لی ہیں اس کے بعد اس کو کش کر لیا ہے ان کو ہم فرائی پین میں اس گھی میں ڈال دیں گے اور اس میں فرائی کر لیں گے. ایک فرائی کر کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے اس کو. پھر ایک دوسری پتیلی لیں گے. اس کے اندر آپ نے جو 1 کلو دودھ ہے وہ ڈالا. اس کے بعد اس کے اندر چینی 1 کلو تھی وہ بھی ہم نے اس کے ڈال دی اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ دودھ جو ہے وہ کافی گاڑھا لگنے لگے. اور گاڑھا ہونے پر اس میں جب آپ کو تھوڑا سا تھک محسوس ہو دودھ تو آپ اس میں گاجریں جو آپ نے فرائی کی ہوئی ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور اتنا پکائیں کہ جو ہے وہ ایک آمیزے کی شکل یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کافی تھک ہو جائے گا اور آپ کو ایک حلوے کی شکل جو ہے اس میں وہ نظر آنے لگے گی. اب اس میں جو گھی آپ نے جو 1.5 گرام ہم نے گھی لیا ہوا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور زعفران بھی ڈال دیں اور چولہا بند کر دیں. پہلے آپ اس بات کی یقین دہانی کیجئے کہ جو آپ نے یہ دودھ کے اندر گاجریں ڈالی ہیں اور اس کو جمانے آپ نے ایک تھک سا اس کا بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ کافی گاڑھا ہو چکا ہو. یعنی رنی نہیں ہونا چاہیے. اس میں دودھ جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آنا چاہیے جیسے پانی کے حساب سے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ کافی اس کی جو ہے اس کو کافی تھک ہو چکا ہو. اور اس کے بعد آپ ایک ٹرے لیں جس میں آپ نے جو بھی ٹرے یا جس چیز میں بھی آپ نے اپنی برفی کی شکل دینی ہے گاجر کے حلوے کو تو اس میں پہلے ٹرے پہ جو ہے اس کو برش سے گھی لگا لیں یا آئل لگا لیں اور اس کے بعد جو برفی کا آمیزہ ہم نے بنایا ہے جو خشک کیا ہے دودھ کے ساتھ اس کو آپ ٹرے میں پھیلا دیں. ٹھنڈا جب ہو جائے تو آپ اس کو اپنے حساب سے اپنے جس طرح سے بھی آپ اس کو چوکور کاٹنا چاہتے ہیں یا گول بنانا چاہتے ہیں یا جس بھی شکل میں آپ کاٹنا چاہتے ہیں اس کے ٹکڑے کاٹ لیں. یہ آپ فریزر میں بھی اس کو فریز کر سکتی ہیں اور ضرورت کے وقت نکال کے آپ اس کو تھوڑا سا اگر مائکرو ویو کریں گی گرم کریں گی تو یہ دوبارہ اپنی صحیح حالت پہ بھی آ جائے گا اور آپ اس کو مہمانوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شام کی چائے کے ساتھ جب میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ مزیدار سی برفی ہے جو آپ مہمانوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں. تو جی صرف آج ہماری یہ ریسیپی تھی. جی بالکل. اور اب ہم اپنے جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان میں شکارپور میں بم بلاسٹ ہوا ہے. کافی شہادتیں واقع ہوئی ہیں تو تمام مسلمانوں کے مومنات کے جو ہیں دل بہت اداس ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ خبریں شیئر کرنا چاہیں. بالکل جی. صبح یہ سننے کو ملا اور بہت جو ہے اگر آپ کی اجازت تو ہم کال لے لیتے ہیں پھر آپ جی چلیں. بالکل جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کو اور آپ کے ساتھ جو بہن بیٹھی ان کو بھی سلام اور مہمانوں سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی خوش آمدید کرتے ہیں. آپ کا جو آپ نے قرآن کریم اور حدیث سے جو مروی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان کی ہیں وہ بالکل برحق ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ نے بہت پیارا رکھا ہے. ایک تو آج کے دن میں اتنا افسوس ہو رہا ہے وہ صبح جو سنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے شکارپور والا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ موضوع بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے یہ ظلم اور یہ بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہدایت دے اور ان کو ظلم سے ان کے جو ہاتھ ہے وہ روک دے یا ان کو خدا تعالیٰ ہمارے ملک سے لے جائے. یہ کہاں سے یہ سارا جو گند
جو پڑھا, اور جیسے یہ ایک دن میں اکٹھا نہیں ہو گیا, یہ کرتے کرتے جو نا تنکے سے جو نا یہ پورا جو انہوں نے بنایا. تو یہ تو ہم چھوٹے ہوئے ایک کہانی پڑھتے تھے اپنا اردو کی, کہ گیا ایک ہی بار سورج میں ڈوب مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب. تو اس میں تھے یہ گھونسلے کا جو یہ پاکستان جو گھونسلہ بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے, 34 یا 36 جو نا لاکھ لوگ اس وقت جب ادھر سے جب پارٹیشن ہوئی ہے اتنی قربانیاں جانے دے کر جب آئے تھے, کیونکہ ہمارے بڑے بھی انڈیا سے امرتسر سے اٹھ کر شفٹ ہو کر آئے تھے. تو بہت دکھ, اور جب سنتے تھے ہم روتے تھے کہ یہ زندہ کیسے بچ گئے ہیں. تو انہوں نے جو اس وقت بنانا نہیں چاہتے تھے پاکستان, بلوچستان کہتے تھے پاکستان کو, اور کافی اعظم کہتے تھے قائد اعظم کو, اور آج سب سے بڑے ٹھیکیدار ملک کے یہی ملا بن کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے نفرت کی تعلیم دی. دیکھو قاری بن کے قرآن کا حافظ بن کے وہ تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس جو دوزخ کے عذاب سے جہنم سے جو بتایا گیا ہے اس سے نجات دلانے والا بنے. یہ تو انہوں نے خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دیے, نہ کسی عدالت کا نہ کسی کا مانتے ہیں. اور دوسرا میں جو وکلا ہیں جنہوں نے مشرف کے زمانے میں ڈی ریل کرائی وہ حکومت, اگر تو اس سے بہتر لاتے 60,000 لوگ 5 سال میں زرداری صاحب کے زمانے میں, اور یہ جو گزر رہا ہے 20 مہینے یہ بھی گزر گئے, کتنے لوگ مروا دیے ان وکیلوں نے جنہوں نے ہم چھین کے دیں گے آزادی. وہ ایک اس نے نظم لکھی تھی اعتزاز احسن نے, اور سر گھما کے وہ جو نا ایک چھوٹے سے قد کا اس کے ساتھ تھا وہ اپنا علی احمد گرد وہ تھا, اور وہ جو آسما جنگیر تھی. اور آج یہ پھر ان بچوں کی معصوم جو شہید ہوئے ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں. اور میرا تو دیکھنے میں یہ آتا ہے, یہ تو اپنا کاروبار انہوں نے چمکایا ہوا ہے. جو کوئی قتل کر کے آتا ہے اس کو یہ وہاں سے چھڑا کے جج سے لے آتے تھے, اور یہ جو وکیل ہیں کیونکہ ان کا کاروبار تو بزنس اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے. پینٹ کوٹ. جی احمد بھائی, میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی, ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو اسمبلیوں میں پہنچانے جو یہ پہنچ گئے ہیں تو یہ کن کا ہاتھ ہے؟ یہ کیا ہم عوام کا ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں, عوام کا ہاتھ نہیں. ان کی اپنی دیکھیں شوگر ملیں ہوتی ہیں, فیکٹریاں ہوتی ہیں, ان میں جو ورکر ہوتے ہیں تنخواہ دار ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے اگر میں اپنے کنبے کے ووٹ اسے نہ دیے تو یہ کام سے نکال دے گا. یہی جو ہمارے جاگیردار ہیں ان کی زمینیں ہیں, جو کاشتکار ان کے پاس کسان ہیں یا پٹھے پر کام کرنے والے ہیں, وہ سارے انہی کے ورکر اگر ووٹ نہ دیں گے بلکہ قبیلے کے قبیلے جو گاؤں کے گاؤں ان کو جو ووٹ دیتے ہیں برادری سسٹم پہ, اسی لیے ان کے آگے سے کوئی بھانجا بھتیجا بھٹو صاحب جب چلے گئے اس کے بعد آپ دیکھیں زرداری کی بہن بن گئی اور زرداری کا بیٹا بن گیا, آگے وہ دوست رشتہ دار خاندان پورا انہوں نے لے آئے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ اور زیادہ ظلم ہے کہ جو زیادہ جرم کرنے والا ہے اس کو یہ دوست بنا لیتے ہیں کہ میرے تک نہ پہنچے. آپ دیکھیں جب یہ چلتے ہیں 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے. ابھی جو ہمارے جو یہ پولیس والے ہیں یہ کارڈن کر لیا جی, وہ ایریا جہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے وہ پہلے سوئے ہوئے تھے, وہ کہاں تھے؟ اگر ان سے فرصت ملے تو وہ مسجدوں کا یا ہمارے غریب لوگوں کی حفاظت کے لیے آئے. وہ بعد میں آتے ہیں جب واقعہ گزر جاتا ہے, وہ کیونکہ انہوں نے بزی کیا ہوتا ہے, وہ تو ان کے لیے بنے ہیں. میں جاتے جاتے ایک 2-3 نظم کے اشعار ہیں آپ کو ہمارے دیش کے اوپر کیا ہو رہا ہے, جو کیونکہ آج کا موضوع بھی آپ نے یہی رکھا ہے. جی بسم اللہ. تو یہ جو مولا ہے ان کے اوپر ہے, انہوں نے نظم لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے. اس رحمت عالم ابر کرم کہ یہ کیسے متوالے ہیں, وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں. وہ والی تھا مسکینوں کا بیواؤں یتیموں کا, یہ ماؤں بہنوں کے سر کی چادر کو جلانے والے ہیں. وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا بھوک مٹا
ले आया था, ये भूखों के हाथों की रोटी छीन के खाने वाले हैं, ये ज़र के पुजारी बेचने वाले हैं, दीनो ईमान वतन ऐ देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। ये जुमे का दिन एक ईद होती है मुसलमानों के लिए, इन्होंने हमारे लिए ये मुल्क देखे जो आजादी के लिए मुसलमानों ने हासिल किया था कि खुदा और खुदा के रसूल का नाम लिया जाएगा। नाम तो ले खुदा रसूल का लेते हैं लेकिन अमल काफरों से बदतर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ये हमारे कॉलर थे, ये भी अपने ज़ाहिर दुख का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत तमाम मुसलमान ही मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और बहुत सुबह सुबह जब आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिलें तो सारा दिन ही जो है वो खराब जाता है। जी बिल्कुल। तो आप इस हवाले से क्या खबरें? जी वैसे भी जो हालात हाजरा है उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर आज शिकारपुर के हवाले से है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के हकाम के मुताबिक जिला शिकारपुर में धमाके से कम 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। ये धमाका जुमे को शिकारपुर के इलाके लखीदर की इमाम बारगाह मौला करबला में हुआ है। बीबीसी उर्दू के नामा निगार रियाज सुहेल का कहना है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तो शहर के मरकजी इलाके में वाक़या इमाम बारगाह और मस्जिद की 2 मंजिला इमारत में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और नमाज जुम्मा का खुतबा जारी था। सिंध के वजीर बराए सेहत जाम डहर ने मकामी ज़राए इब्लाग से बात करते हुए अब तक 20 अफराद की हिलाकत और 40 के जख्मी होने की तस्दीक की है। इनका कहना था कि शदीद जख्मियों को लाड़काना और सखर के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। एसपी शिकारपुर साकिब इस्माइल का कहना है कि ताहाल धमाके की नौयत जो है वो मालूम नहीं हो सकी। निजी चैनल पे माफ कीजिएगा, निजी चैनल आज टीवी से बात करते हुए इनका कहना था कि इमाम बारगाह पर हमले के हवाले से कोई पेशगी इतला नहीं थी और वहां मामूल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई थी। सरकारी टीवी का कहना यह है कि धमाके के बाद अमदादी कारकुन जाए वाक़या पर पहुंच के जबकि अस्पतालों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने इलाके को घेरे में भी ले लिया है और पीटीवी के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। शिकारपुर में माजी में भी फिरका वाराना दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते रहे और मई 2013 में यहां शिया रहनुमा के एक इंतखाबी काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था। इससे कबल जनवरी 2013 में ही शिकारपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर वाक़े दरगाह गाजी शाह में भी बम धमाके में गद्दी नशीन समेत 4 अफराद हलाक हुए थे। शिकारपुर में आशूरा मुहर्रम के मौका पर भी एक मस्जिद पर हमले की कोशिश के दौरान मुश्तबा बमबार हलाक हुआ था। ये वाकया जो है वो 2010 का है। इसके अलावा जो आज की दूसरी अहम खबरें हैं वो भी आपको मैं साथ बताती चलूं। मलेशिया की हुकूमत ने सरकारी तौर पर यह ऐलान किया है कि मलेशिया एयरलाइन की परवाज MH370 का गायब हो जाना एक हादसा था और इसमें से कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा है। 8 मार्च 2014 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग जाते हुए इस परवाज का राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो गया था और इसके बाद से इसका अब तक कुछ पता नहीं चला। ताहम हुकाम का कहना है कि इसकी तलाश का ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन इस पर सवार 329 मुसाफिरों को अब मुर्दा मान लेना चाहिए। जनूबी बहरा हिंद में वसी पैमाने पर इसकी तलाश के ऑपरेशन के बावजूद तैयारे का कोई सुराग नहीं मिला। जुमेरात को किए जाने वाले ऐलान के बाद मुसाफिरों के लवाहिकीन को मुआवजा देने के अमल शुरू किया जा चुका है। मलेशिया के हुकाम ने कहा है कि लापता तैयारे को ढूंढना अभी भी इनकी अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने हर काबिले एतबार सुराग का खोज लगाना शुरू कर दिया है। इस वक्त 4 कश्तियां इस जगह पर समंदर की तह में खुसूसी सोनार टेक्नोलॉजी के साथ तैयारे का मलबा ढूंढ रही हैं, जहां ख्याल है कि तैयारे की परवाज खत्म हुई होगी।
سیٹلائٹ اور ایئر کرافٹ پرفارمنس ڈیٹا کے تجزیے کے بعد خیال ہے کہ MH370 اس وقت آسٹریلیا کے شہر پرتھ کے مغرب میں کہیں سمندر کی تہہ میں ہے۔ شدت پسند تنظیم ساجدہ رشاوی نامی جس خاتون کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے وہ القاعدہ کی جنگجو ہے جنہیں اردن میں 2005 میں ایک حملے کا مجرم پایا گیا تھا جس میں 60 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اردن کے سرکاری ٹی وی کے مطابق بدھ کو حکومت کے ترجمان محمد المومنی نے کہا کہ اگر اردن کے پائلٹ معاذ القصاصبہ کو رہا کر دیا جائے اور ان کی جان بخش دی جائے تو اردن قیدی ساجدہ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کینجی گوٹو کا نام نہیں لیا۔ 47 سالہ کینجی گوٹو دستاویزی فلمیں بنانے والے آزاد صحافی ہیں جو اکتوبر میں شام گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اور جاپانی شہری کی رہائی کے سلسلے میں وہاں گئے تھے۔ جاپانی وزیر اعظم نے بھی جمعرات کو پارلیمنٹ سے خطاب میں نیا صوتی پیغام ملنے کی تصدیق کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ معاملے کی نزاکت کی وجہ سے میں آپ کو مکمل تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن جاپانی حکومت نے مسٹر گوٹو کی جلد رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے نائب وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک ٹاسک فورس اردن میں موجود ہے اور حکمران سے مسلسل رابطہ میں ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ میکسیکو سٹی کے ایک میٹرنٹی ہسپتال کے باہر گیس سے بھرا ہوا ایک ٹرک دھماکے سے پھٹا ہے جس میں 3 نومولود بچوں سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شہر کے میئر کے مطابق کئی متاثرین اڑتے ہوئے شیشے لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ میٹرنٹی ہسپتال کا ایک حصہ دھماکے کی شدت سے شدید تباہ ہو گیا ہے۔ ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ کچھ متاثرین اب بھی ملبے کے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ دھماکہ میکسیکو سٹی کے مغربی کنارے پر پیش آیا۔ ایمرجنسی عملہ جائے وقوع پر ملبے تلے دفن متاثرین کو تلاش کر رہے ہیں۔ میکسیکو سٹی کے میئر نے ایک مقامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ کم از کم 54 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 22 بچے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کی کال پر ملک بھر میں وکلاء نے 21ویں آئینی ترمیم اور فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف یوم سیاہ منایا۔ پاکستانی وکلاء کی سب سے اعلیٰ تنظیم پاکستان بار کونسل کے زیر انتظام وکلاء کنونشن میں فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت کی مذمت اور 21ویں ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کو بنیادی حقوق کے خلاف اور آئین سے متصادم قرار دینے کی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ قرارداد ہائی کورٹ بار کے صدر شفقت چوہان نے پیش کی جس پر وکلاء نے ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیا۔ فوجی عدالتیں سوالات اور دائرہ کار کنونشن نے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مقدمات کے غیر ضروری التوا اور غیر ضروری ہڑتالوں سے گریز کی حمایت کی اور میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانے والے قوانین کی مخالفت کرنے کا عزم دہرایا۔ کنونشن نے ہر جمعرات کو فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کیا۔ یورپی یونین میں پروازوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے ممکنہ شدت پسند حملوں کے خدشے کی وجہ سے فضائی طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود میں 24,000 فٹ سے کم بلندی پر اڑنے سے متنبہ کیا ہے۔ تاہم وزیر اعظم کے مشیر برائے ایویشن شجاعت عظیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس سلسلے میں آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی وجہ بتائی گئی ہے۔ یورپی یونین میں پروازوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی سول ایویشن اتھارٹی نے ایئر لائنز کو پاکستان میں 24,000 فٹ کی بلندی سے نیچے اڑنے سے منع کیا ہے، خصوصاً لاہور اور کراچی کی فضائی حدود میں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین میں دم گھٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پشین شہر کے شمال مغرب واقع گاؤں کربلا میں پیش آیا۔ پشین میں فورس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کے ایک گھر کے مکینوں نے گھر کو روشن رکھنے اور موبائل فون وغیرہ کو چارج کرنے کے لیے بجلی کا جنریٹر چلایا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ جنریٹر کو ایک غسل خانے میں رکھا گیا تھا، تاہم مکین سونے سے پہلے جنریٹر کو بند کرنا بھول گئے تھے۔ رات دیر تک چلنے کی وجہ سے اس سے خارج ہونے والی گیس اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں 9 افراد سو رہے تھے۔ اہلکار کے مطابق زہریلی گیس سے دم گھٹنے کے باعث کمرے میں سوئے ہوئے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 6 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔
پیشین میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہوئے۔ علاقے کے مکینوں نے اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ علاقے کے ایک مکین سید اکرام آغا نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے خاندان کے ہاں مہمان آئے تھے جس کے باعث انہوں نے جنریٹر چلایا تھا۔ علاقے کے بعض دیگر مکینوں نے محکمہ صحت کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اگر گاؤں میں طبی مرکز کام کر رہا ہوتا تو شاید ان میں سے بعض لوگ بچ سکتے تھے۔ اب کچھ خبریں آپ کے لیے کھیل کے میدان سے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل اگر ٹائی پر ختم ہوتا ہے تو فاتح کا فیصلہ سپر اوور سے ہوگا۔ دبئی میں جمعرات کو آئی سی سی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا۔ آئی سی سی نے گزشتہ روز ورلڈ کپ میں سپر اوور کی تجویز ہٹا دی تھی۔ ورلڈ کپ کرکٹ کی میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مشترکہ طور پر کر رہے ہیں جو 14 فروری سے 29 مارچ تک رہے گا۔ اگر ورلڈ کپ فائنل ٹائی ہو جاتا ہے تو فاتح کا فیصلہ سپر اوور کے ذریعے ہوگا۔ سپر اوور کے لیے ہر ٹیم اپنے 3 بلے بازوں کو نامزد کرے گی اور مخالف ٹیم 6 گیندوں کی سپر اوور کے لیے اپنے ایک بالر کو منتخب کرے گی۔ اگر اوور مکمل ہونے سے پہلے ٹیم 2 وکٹ گنوا دیتی ہے تو وہ میچ ہار جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک اوور میں سب سے زیادہ رن بنانے والی ٹیم فاتح قرار دی جائے گی۔ اگر اس کے بعد بھی مقابلہ برابر رہتا ہے تو پوری اننگز یا اس سپر اوور میں سب سے زیادہ چھکے مارنے والی ٹیم کو فاتح قرار دے دیا جائے گا۔ کرکٹ کا عالمی کپ آئندہ ماہ سے شروع ہو رہا ہے اور اس موقع پر لکھنے والے سریش نے کہا ہے کہ بھارت دوبارہ کیا ورلڈ کپ جیت سکتا ہے۔ یہ سوال ہر 4 سال بعد جو ہے وہ بھارت میں امید اور غیر یقینی انداز میں پوچھا جاتا ہے، لیکن جواب 1983 میں سے ہمیشہ سے ایک ہی ہوتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں۔ مقابلے میں شامل نصف درجن ممالک میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کہ ایک عالمی کپ میں بھارت کی جیت کے بعد کرکٹ میں 2 طرح سے جمہوریت پسندی آئی، جس میں 1983 میں ایک پالیسی یہ آئی کہ ہر بار میزبان ملک مختلف ہوگا اور دوسرا ٹیموں کو عالمی کپ جیتنے کی خواہش کا اعتماد دینا۔ پرتگال کے مشہور سابق فٹ بال لوئی فیگو نے فٹ بال کی عالمی باڈی فیفا کی صدارت کے لیے اپنا نام بطور امیدوار پیش کر دیا ہے۔ 42 سالہ فیگو کے علاوہ فیفا کے صدارتی دور میں ڈیوڈ گینولا، اردن کے شہزادہ علی، ہالینڈ کے مائیکل شامل ہیں۔ فیفا کی صدارت کے لیے تمام امیدواروں کو اس جمعرات تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تو تھیں اب تک کے جو اہم خبریں ہم آپ تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ جو آج واقعہ ہوا ہے شکارپور میں، جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے کم از کم 20 جو ہیں وہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کو بھی امداد دی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو ہمارے پاس نیوز آتی رہے گی ہم آپ کو اس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بتاتے رہیں گے۔ جی صدف، شکریہ سحر۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات پر۔ جو آج دیکھیے بم دھماکہ ہوا ہے، کتنے 20 افراد شہید ہو گئے، 40 سے زیادہ زخمی ہیں، تو آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں۔ ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، جو حالات دیکھیے پاکستان کے ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔